الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب المضمضۃ فی الوضو، وضو میں کلی کرنا۔ عطا بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اسے جھاڑا، پھر 3 دفعہ منہ دھویا، پھر کوہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور خلوص دل سے 2 رکعت پڑھے، جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی ہمیں کلی بھی کرنی ہے، وضو میں 3 دفعہ کلی کرنے کا حکم ہے، اور یہ سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی پہلے جاننا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں طہارت کا خیال رکھتے تھے، پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے، وضو کیسے کرتے تھے اور غسل کیسے کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اسی طرح سے کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی کا اندیشہ نہ رہے۔ اور اس لیے ہمیں وضو میں 3 دفعہ کلی کرنی ہے۔ پانی میسر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو 1 دفعہ کلی کر لیں، اچھی طرح سے دھو لیں، لیکن سنت پہ عمل تب ہوگا جب ہم 3 دفعہ اپنے منہ میں پانی ڈال کے کلی اچھی طرح سے کریں گے، اور ناک میں پانی ڈالیں گے اور سر کا مسح کریں گے، پاؤں کو 3 دفعہ دھوئیں گے، تو تبھی ہم لوگ صحیح طور پہ وضو کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔